یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج مئی 2021 کی 25 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے قوم پرست رہنما حسنین رمل کی گرفتاری کے خلاف گزشتہ روز گلگت پریس کلب کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ حسنین رمل کو 4 سال میں تیسری مرتبہ گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاریوں کے بجائے گلگت بلتستان کے عوام کے سوالات کا جواب دیا جائے۔ حسنین رمل کو گرفتار کرنا عوام کی آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے۔ یاد رہے کہ حسنین رمل گلگت بلتستان پر پاکستانی قبضہ کے خلاف بیانیہ رکھنے کی وجہ سے کئی دفعہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں سیاحتی مقام ٹولی پیر پر پاکستانی مردود فوج نے قبضہ کر لیا ہے۔ ریڈیو ہمالیہ کو ملنے والی تفصیلات کے مطابق چند روز قبل ٹولی پیر پر پاکستانی فوجی ہیلی کاپٹروں میں فوجی دستے اتارے گئے، جس سے مقامی آبادی میں شدید غم و غصے نے جنم لیا۔ ٹولی پیر ضلع پنچ کی تحصیل راولاکوٹ میں سمندر کی سطح سے 8,000 فٹ بلند سیاحتی مقام ہے، جو راولاکوٹ سے صرف 20 منٹ کی ڈرائیو کے فاصلے پر ہے۔ یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے رہنما اور برسلز میں تعینات پارٹی کے فارن سیکریٹری جمیل مقصود نے اس واقعہ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ معاملہ یورپی پارلیمنٹ اور جنیوا میں یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل کے اگلے اجلاس میں لے کر جائیں گے۔ جمیل مقصود نے کہا کہ مقامی آبادی کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے بجائے پاکستانی قابض ریاست پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے نہایت اہم سیاحتی مقامات پر فوجیں اتار کر قبضہ کرنے میں مصروف ہے۔ تحریک اتفاق رائے کے ترجمان خرم بیگ نے کہا کہ ٹولی پیر پاکستان کا نہیں بلکہ بھارتی یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کا وہ حصہ ہے جس پر 1947 میں پاکستان نے فوجی حملہ کر کے قبضہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی سرکار کی ٹولی پیر پر فوجی قبضہ کے خلاف آواز بلند کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ خرم بیگ نے کہا کہ ٹولی پیر میں پاکستان اپنا فوجی اڈہ قائم کر رہا ہے۔ ریڈیو ہمالیہ انٹیلیجنس ٹیم کی مصدقہ رپورٹ ہے کہ پاکستان نے بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں امریکی فوجی اڈہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تاہم ریڈیو ہمالیہ کی رپورٹ کی تردید کرتے ہوئے پاکستانی وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر کوئی امریکی اڈہ قائم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن اپوزیشن رہنما سعد رفیق نے وزارت خارجہ کے اس بیان کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے۔ ادھر آج بی بی سی نے ریڈیو ہمالیہ پر خبر نشر ہونے کے 48 گھنٹے بعد اپنی تحقیق کی اور رپورٹ جاری کی، جس میں کہا گیا کہ پاکستان کی ایئر فورس بلوچستان میں ایک نیا فضائی اڈہ بنانے پر غور کر رہی ہے، جبکہ ضلع نصیر آباد کے ڈپٹی کمشنر نے بی بی سی کو بتایا کہ ایئر فورس نے اس سلسلے میں اراضی کے حصول کے لیے انتظامیہ سے رابطہ کیا ہے، جس کے بعد انہیں نصیر آباد کے علاقے نوتال میں زمین کا معائنہ بھی کروایا گیا۔ ریڈیو ہمالیہ کی انٹیلیجنس ٹیم کے مطابق ستمبر 2021 میں امریکہ افغانستان سے بظاہر اپنی فوجیں نکال رہا ہے، تاہم وہ بلوچستان میں نصیر آباد میں فوجی اڈہ قائم کر کے اپنے جنگی طیارے اور ڈرون وہاں پارک کر کے افغانستان میں جب چاہے حملے کی بھرپور صلاحیت رکھے گا۔ لہٰذا ایک طرف افغانستان سے امریکی فوجیں نکل بھی رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف نہیں بھی نکل رہی۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان اور فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہباز شریف کو فوج کے دباؤ کی وجہ سے رہا کیا گیا، جبکہ عمران خان نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے شہباز شریف کو ملک سے باہر جانے سے روک دیا ہے۔ فوج کی خواہش ہے کہ شہباز شریف کی قیادت میں اپوزیشن کو اکٹھا کر کے ان ہاؤس تبدیلی انجینئر کی جائے۔ گزشتہ روز کراچی میں پولیس اور نیوی کے درمیان تصادم ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق نیوی کا افسر اپنی بیوی کے ساتھ ساحل سمندر پر جانا چاہ رہا تھا، لیکن پولیس نے روک دیا کیونکہ کورونا کی وجہ سے ساحل بند کیا گیا ہے۔
اس پر نیوی افسر نے پولیس والوں پر حملہ کر دیا، جس سے کئی پولیس والے زخمی ہو گئے اور نیوی کا افسر بھی زخمی ہو گیا۔ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں جنگ آزادی لڑنے والی تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے گزشتہ روز کمبرانی روڈ میں کوئٹہ میں ایف سی پر حملہ کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان گہرام بلوچ نے کہا کہ ان کے سرمچاروں نے کوئٹہ میں بشیر چوک کے قریب ایف سی کی موٹر سائیکل کی گشتی ٹیم کے 2 موٹر سائیکل ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنا کر اڑا دیے، جس کے نتیجے میں 2 فوجی جہنم وصال کر دیے گئے جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں گوادر ایکٹیوسٹ فورم نے شہر میں بلا وجہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف ملا فضل چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا، جس سے سی پیک کے لیے کام کرنے والے چینی انجینئروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان کے علاقے تمپ میں گومازی سے 9 افراد کو پاکستانی مردود فوج نے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے۔ ان میں کفا، زبیر، الطاف، افضل، مسلم، احسان، طلال اور نائک شامل ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں پاکستان کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA سائبر کرائم سیل کی نشاندہی پر گلگت میں مقامی حکومت نے سوشل میڈیا پر قابل اعتراض پوسٹیں ڈالنے کا بہانہ بنا کر 19 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریڈیو ہمالیہ کی تحقیقاتی ٹیم اس بات کا کھوج لگا رہی ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ یوکرائن کا آخر کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں گیہوں کی کمی دور کرنے کے لیے یوکرائن سے گیہوں خریدا گیا تھا، لیکن گلگت بلتستان میں چکیوں نے یہ گیہوں یہ کہہ کر پیسنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس میں بڑی تعداد میں جانوروں کو کھلائی جانے والی چوکر ملی ہوئی ہے۔ ریڈیو ہمالیہ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ آٹا چرنوبل نیوکلیئر حادثہ کے بعد یوکرائن کے گوداموں میں پڑی پرانی گندم تھی، جس کا ریڈیائی معائنہ تک نہیں کیا گیا تھا۔ جنرل باجوہ نے وزیر اعظم یوکرائن، ڈپٹی وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، چیف آف جنرل اسٹاف آف یوکرائن اور یوکرائن کی زمینی فوجوں کے کمانڈر سے ملاقاتیں کیں۔ خیال یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں یوکرائن کو پاکستانی اسلحہ کی فروخت، یوکرائن سے سستی گندم کی خریداری اور روس پر افغانستان میں امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد کسی کردار پر دباؤ ڈالنے سے باز رکھنے کے لیے کی گئیں۔ تاہم ریڈیو ہمالیہ کی تحقیق جاری ہے اور جیسے ہی ہمیں ٹھوس ثبوت ملیں گے ہم انہیں اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ ریڈیو ہمالیہ کی خبریں براہ راست اپنے واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044 7476 931 203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام واٹس ایپ میسیج کیجیے۔ آج کا نیوز بلیٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔